رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہمارے پیش نظر ہیں، اور یہ ایک ہی ہستی ہیں اس دنیا میں، اس امت کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہم سب کو حکم ہے کہ ان کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بالغانہ قلبی جو تعلق کی کیفیات سے لے کر گھر کی زندگی تک ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساس کتنے تھے طبیعت میں، ذوق میں۔ اگر آدمی کی طبیعت حساس نہ ہو تو بڑی بڑی چیزیں بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ حساس آدمی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی طبیعت، لوگوں کے رویے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کا ایسا قلبی لگاؤ تھا احد والوں کے ساتھ، حالانکہ وہ وہاں دفن ہو چکے تھے، لیکن ایک قلبی احساس دیکھیے کہ آپ گاہے گاہے تشریف لے جاتے وہاں احد میں تشریف لے جاتے جہاں شہداء کا مقبرہ ہے، اور عرصہ تک شاید کہ پوری زندگی آپ اس غم کو بھلا نہیں سکتے۔ یہ لطیف اور حساس طبائع ہی غم اور خوشی کے جذبات زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کچھ شرائط کے ساتھ، تو اس موقع پہ آپ کے چچا کو جو قتل کرنے والے شخص تھے وحشی، ان کو یہ امید نہ تھی کہ مجھے معافی ملے گی کہ جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے۔ آپ کے چچا تھے، خاندان کا آدمی، اور پھر آپ کے سب سے بڑے حمایتی، دین کے سپہ سالار، بڑا صدمہ تھا آپ کو۔ وحشی نے پہلے ادھر ادھر بھاگنے کی بہت کوشش کی کہ میں شام چلا جاؤں، یمن چلا جاؤں، تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ دین قبول کر لو، کیونکہ اس میں دو سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی ذات اور ذاتی معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترجیح نہیں دی، اس کو پس پشت ڈال کے لوگوں کے اور اجتماعی معاملات اور اجتماعی لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھا۔ وحشی کو مشورہ دیا کہ اگر آپ دین قبول کر لو گے تو معافی مل جائے گی۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے پاس جب وہ خدمت میں حاضر ہوا، اہل سیرت لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے تاثرات سے، اپنی کسی ایسی بات سے کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا کہ جس سے وہ کسی
کسی طرح کا خوف محسوس کرتا۔ آپ نے اس کے دین کو قبول کر لیا اور پھر اس سے کہا وحشی اچھا یہ تو بتاؤ میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ 3 ہجری غزوہ احد، یعنی اس وقت تک غم تازہ تھا اور یہ فتح مکہ ہو چکا ہے۔ تو اہل سیرت نے لکھا ہے کہ آپ سن رہے تھے، آپ پر غم کی کیفیت طاری تھی، لیکن آپ نے اپنے منصب نبوت پر اپنے اس خاص کیفیت اور اپنے جذبات کو غالب نہیں آنے دیا، ورنہ آج کوئی کسی کو گالی تو کیا دینی ہے، کوئی کسی کو نظر انداز بھی کر دے، کسی موقع پہ بھولے سے بھی نظر انداز کر دے، لوگ دلوں میں کیسے جذبات پال لیتے ہیں۔ کسی معاشرے میں رہتے ہیں نا کہ کسی موقع پہ آپ نے کسی کی بات نہیں سن سکے، آپ کسی کی رائے کہ کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکے، صرف اتنی سی اگر آپ سے گستاخی ہو گئی ہے تو لوگ زندگی بھر اس جرم کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن یہاں دیکھیے قاتل ہے، معاف کر دیا، لیکن احساس تھا نا، بہت حساس طبیعت تھی، صرف ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے بندہ خدا، بس تمہارا دین قبول ہے، لیکن تھوڑا سا میں ایک احتیاط بتاتا ہوں تمہیں کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا، کہ کبھی میرے چچا کی یاد مجھے آئے اور تم پر میری نظر پڑے اور میرے دل سے کوئی ایسی آہ نکلے، اور یہ بھی اس کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو آپ کے وقت موعود تک پھر وحشی وہ اسلام لے آئے تھے، رضی اللہ عنہ ہو گئے تھے۔ اسلام جو ہے نا، یہدم ما کان قبلہ، اپنے اسلام لانے سے پہلے کے جتنے جرائم ہوتے ہیں ان کو اسلام دھو دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی حساسیت تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک خبر پر تشریف لائے، پرانی خبر تھی، آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ حالانکہ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ بڑے مناصب پر فائز ہو جاتے ہیں نا، ان کے قلب سے رقت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصب ہوگا کسی کا، اس کے باوجود بھی آپ کے قلب پر رقت طاری ہوئی، یہاں تک کہ آپ رو دیے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ تو احساسات انتہائی لطیف احساسات کے مالک تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی اسوہ کو، آپ کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دے کر اس کو آئیڈیل قرار دیا گیا۔ جو پتھر دل آدمی ہے وہ نمونہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کو نہ کسی کے غم کا احساس، نہ کسی کی خوشی کا احساس۔ آپ خوشی میں بھی، لوگوں کی خوشیوں میں بھی بڑھ چڑھ کے شریک ہوتے تھے، اور لوگوں کے غموں میں بھی، ان کے غم میں برابر شریک ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع کا کیا حال تھا، اور بلند اخلاق، اتنا لطیف حساس طبیعت کا آدمی انسان، کیا وہ اتنے اعلیٰ اور بلند اخلاق رکھ سکتا ہے؟ عفو گدس در گزر، تحمل و بردباری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی برداشت تھی، معاف کرنا کس درجے کا تھا۔
عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا، اس نے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا، اتنا بڑا دکھ پہنچایا تھا کہ آپ کی عزت پہ حملہ کیا تھا عبداللہ ابن ابی نے۔ یہ معمولی بات ہے، یاد ہوگا آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کسی نے تہمت لگائی تھی، وہ لمبا واقعہ سورۃ نور میں ہے، لیکن بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اگرچہ منافق تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کے بیٹے کی فرمائش پر اس کی قبر پر آئے، اس کا جنازہ پڑھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا ان تستغفر لهم 70 مرة، اے نبی اگر آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں گے نا میں نہیں بخشوں گا اس کو۔ لیکن پھر آئے، دیکھیے حوصلہ دیکھیے، یہ قرآن ہے، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کے لیے بخشش مانگیں گے لن تستغفر، نہیں بخشوں گا، ہرگز نہیں بخشوں گا۔ اور صرف یہ نہیں کیا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، قبر سے دوبارہ نکلوایا، اپنے گھٹنوں میں رکھا، اپنا استعمال شدہ قمیض پہنایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ اپنی جان کے دشمنوں اور اپنی عزت کے دشمنوں کے ساتھ کس حوصلے، حلم اور ہمدردی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ رہا۔ اہل سیرت نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حیات طیبہ کے واقعات ثقہ اسناد کے ساتھ اور سند کے ساتھ محفوظ ہو کر ہم تک نہ پہنچے ہوتے تو آج کے انسان نے، آج کا انسانی دماغ ان پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کی شادی میں جاتے ہیں، ہم نے ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، معمولی باتوں پر جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، روزگار چھین لیتے ہیں معمولی سی بات پر کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ کیا تھا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں دیکھیے، قبر سے نکلوایا، قمیض پہنایا، اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ لعاب بھی ڈالا۔ اسی طرح حوصلہ کیسا تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مشہور سیرت کا واقعہ ہے کہ نجد کی طرف لشکر کشی کرتے ہوئے راستے میں دوپہر کے وقت میں آپ نے کچھ آرام کے لیے ٹھہرے، آپ آرام فرما رہے تھے ذرا ایک طرف، اور ایک شخص آپ پر حملہ آور ہوا، تلوار آپ پر سونت لی اور آپ بیدار ہو گئے، اٹھ کے بیٹھے، اللہ اکبر کہا اور اس پر خوف طاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ 80 ایک دفعہ 80 افراد آپ پر حملہ آور ہوئے، جبل تنعیم سے اچانک آپ نے سب پر قابو پا لیا، لیکن کسی کو بھی قتل نہیں کیا، ان کو زندہ رہنے دیا، اور غور و فکر اور دین کی تفہیم کے لیے اور دین کی سمجھ آ جائے، ان کو ان کی آخرت بچ جائے، یہ کامیاب ہو جائے، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ کیسے رحم دل تھے، کیسے شفیق مربی تھے، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص مسجد میں آیا، اس کو نہیں پتا تھا، اور مسجد میں کیا کیا اس نے،
پیشاب کر دیا. یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے بارہا سیرت کے حدیث کی تمام کتابوں میں. اگر وہ پیشاب کرنے لگا لوگ دوڑے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بھئی اس کو اپنا کام کر لینے دو اور چھوڑ دو اس کو. اور پھر آپ نے بعد میں پانی ڈلوایا اس پر اور اس کو پھر سمجھایا. بعد میں اس کی بے عزتی نہیں کی، توہین نہیں کی. یہاں تو کسی کی موبائل کی بیل بج جائے نا بھولے سے تو لوگ دیکھتے ہیں بڑا آدمی یہ چھوٹا ہے. اگر بڑا آدمی ہو تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اگر کوئی عام سا آدمی ہو تو پھر شور مچاتے ہیں. بس جتنا اس کی بیل نے شور مچایا ہوتا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ شور مچاتے ہیں. بچے آتے ہیں مسجد میں، بچے بے سمجھ ہیں، ان کو آنا چاہیے. ان کو پیار محبت سے مانوس کر کے مسجد کے آداب بتلائے ہیں. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسجد کے ماحول سے دور نہ کیا جائے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے، فرض. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی آپ کی کمر پر سوار ہو گئے، فرض نماز تھی. آپ نے نہ ان کو ہٹایا، نہ ناگواری کا اظہار کیا. سجدہ لمبا کر دیا کہ اتریں گے تو میں سر اٹھاؤں گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا. ایک دفعہ نماز ہو رہی تھی، بالکل گھر قریب تھے، خواتین بھی آتی تھی نماز کے لیے. بچوں کی رونے کی آواز آئی، نماز مختصر کر دی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیاں ہیں. سیرت ایک خاص سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے پڑھنے سے انسان میں ضرور اس کا نور آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. سننے سے سنی ہوئی بات اثر کرتی ہے، پڑھی ہوئی بات اثر کرتی ہے، نیک صحبت اثر کرتی ہے. ایک بچے نے کبھی اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہ ہو، اور ایک کے گھر میں والدین والدہ اس نے مصلی پہ دیکھا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا، وضو کرتے دیکھا. اس کو پتہ ہے 2.5 سال کا بچہ بھی وہ سمجھ لیتا ہے کہ وضو کرنا. والدین کی گالی گلوچ کی عادت ہوگی، وہ گالی گلوچ سیکھے گا. والدین کی زبان میں شائستگی اور تہذیب ہوگی، وہ شائستگی اور تہذیب سیکھے گا. گھر میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تعلیم ہوگی. ہم پڑھیں گے، خود گھر میں ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ یہ اس سے انسانی اقدار ترقی پاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے.